السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 43 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ ان سب خوشخبریوں میں سے ایک خوشخبری یہ ہے کہ جس نے قرآن کریم پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو وہ اللہ کے اہل القرآن یعنی کہ اللہ والے کہلاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے بہترین بندے کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کو رضا ملتی ہے۔ تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کیسے لیں، ہم ایسا کون سے کام کریں کہ جس سے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مل جائے۔ تو بس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، اور جب انسان سمجھ کے قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم جو کام اب تک کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام تھے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کاموں کو چھوڑنا ہے، اپنے کاموں کی اصلاح کرنا ہے۔ تو پھر اس طرح سے پھر وہ جو بندہ ہوتا ہے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی اس کو محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت عطا فرمائے اور اللہ کی رضامندی ہم سب کو نصیب ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 258۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم سے خود اپنے ہی رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال لا۔ سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں پہ جو ایک واقعہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہترین انسان تھے، بہترین پیغمبر تھے، اور اللہ کے بہت قریب تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ آزمایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست بھی تھے۔ تو جو ہے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام کہا جاتا ہے کہ نمرود تھا۔ اس کا جو ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جھگڑا ہوا کہ اس بات پر، تو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نمرود بادشاہ سے ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی جو وطن تھا جہاں پہ وہ رہتے تھے وہ بابل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو شرک سے بچا رہے تھے اور توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ اس زمانے میں سارا ماحول کیا تھا؟ مشرکانہ تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ بت پرستش کرتے تھے، اور بتوں کو بھی وہ بناتے تھے، یعنی کہ وہ خود ہی بت پرستش کرتے تھے، بتوں کو مطلب اسٹیچوز بتوں کے بناتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک مندر کے وہ مجاور بھی تھے، یعنی کہ پجاری ٹائپ کے تھے۔ اس زمانے کا جو ایک بادشاہ تھا جسے نمرود کہا جاتا ہے، وہ خود اس بات کا دعوے دار تھا کہ وہ صاحب اختیار خدا، یعنی کہ وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور وہ اس دھوکے میں بھی تھا جس کی زندگی خود اس کے ہاتھ میں نہیں، وہ خود کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ایک طرح سے دھوکا تھا کہ وہ جو کہتا تھا نا کہ میں خدا ہوں، تو اس کی تو خود کی زندگی بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، وہ کب اس کو موت واقع ہو جائے، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی ابھی خود ہی ختم ہو جائے نا۔ تو وہ ایک طرح سے باطل اس کا دعویٰ تھا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تو سب کو برا لگا، اور خاص کر کے نمرود کو بھی یہ بات بری لگی کہ میں تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی بندگی بجا لاؤ۔ تو اس کو یہ بات بہت بری لگی۔ تو اس طرح سے نمرود سے جب ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ نمرود نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بات کی دلیل مانگی کہ جس رب کی تم دعوت دے رہے ہو نا، اس کی وجود کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیسے پتا کہ اللہ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ذرا ہم کو تو یہ بتاؤ تم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل یہ پیش کی، ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو چونکہ نمرود جو تھا بادشاہ تھا، اس کے پاس صاحب اقتدار تھا، یعنی کہ ہر چیز کا وہ مالک تھا، تو اس نے ایسے دو آدمیوں کو بلایا جن پر پہلے ہی سے قتل کا حکم تھا، یعنی کہ ایسے دو قیدی اس نے اپنی ہی جیل سے بلوا لیے تھے جن کو یہ تھا کہ ان کو اب اگلے ہی بار کیا ہوگا، ان کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ تو ان میں سے ایک کو اس نے خود اس وقت قتل کر دیا اور دوسرے شخص کو اس نے آزاد کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے تو ایک شخص کو ایسے کو جس کے سامنے موت آنے والی تھی نا، میں نے تو اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، اس کو زندگی بخش دی۔ اس طرح تو میں نے بھی زندہ کر دیا، اور جو زندہ تھا، جو مطلب زندہ تھا اور بالکل جو سانسیں لے رہا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا، اس طرح میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو یہ زندگی و موت تو میرے بھی ہاتھ میں ہے، تو میں خدا ہوں نا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا لاجواب سوال اس کے سامنے ڈال دیا جس سے وہ ہیبت زدہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے حکمت دی تھی نا، کہ جو حکمت کیا ہوتی، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کی جو قوت ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو ایسی جو ہے حکمت عطا فرمائی تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ اللہ تعالیٰ تو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو معبود ہے نا، تو تو معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو چل ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا کوئی بھی جواب نہیں تھا، اور نمرود جیسے طاقتور بادشاہ کے پاس کوئی بھی اس کا جواب نہیں، اور وہ کیا ہوا؟ مبہوت ہو گیا، حیرت زدہ ہو گیا، اور کوئی جواب اس کو دینے نہیں پایا۔ یعنی کہ نمرود بادشاہ ایسی دلیل سن کر کے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا نا، کہ ایک معمولی سا انسان جو ایک خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے نا، تو ذرا تم دکھاؤ پھر یہ جو سورج ہے روز ادھر سے نکل رہا ہے، تو تم اس کی ڈائریکشن بدل کے دکھا دو۔ تو اس نے کیا کیا؟ مگر اس کی جو طاقت تھی نا، وہ اپنے نشے میں اتنا دھت تھا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا۔ یعنی وہ اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی زبردست دلیل رکھی، اور جب وہ جواب نہیں دے پایا اور وہ فیل ہو گیا تو اس کا بس نہیں چلا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید بھی کر دیا اور آگ میں ڈالنے کا حکم بھی دے دیا۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دہکتی آگ سے اپنا حکم جو ہے جاری کر دیا، اور آگ جلانے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ ٹھنڈک بن گئی تھی، وہ ٹھنڈک کا کام کر رہی تھی۔ تو دین حق پر قائم رہنے والوں کو ہمیشہ ہی سے باطل لوگوں سے مقابلہ کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، اور چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، اور چاہے ہم سب جو ہندوستان کے مسلمان ہیں، یہ سب ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو یہ دشمنانی ہے حق اور باطل کی، تو آج سے نہیں ہے، تو یہ تو کئی 100 سال پہلے کی جو ہے دشمنانی ہے۔ اسی طرح سے ہمیشہ ہوتا چلا آتا ہے، جو بھی جس چیز کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اسی کی اطاعت کے لیے وہ بالکل اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے جو کیا صحیح کیا، ہم حق پر ہیں۔ اور جو سامنے والا ہے جو توحید پر ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ باطل پرست ہے، وہ باطل ہیں۔ اور جو شرک یعنی کہ سارے معبودوں کا انکار کر کے صرف اور صرف ایک انسان اگر توحید پر ڈٹا ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنا بڑا نظام ایک ہستی چلا رہی ہے؟ ان کو تو اسی چیز کی حیرت ہوتی ہے نا،
اور اس وجہ سے آج بھی ایسے بہت سارے جو کروڑوں انسان ہیں اور وہ بھی اسی میں مبتلا ہیں، ان کو یہی حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا نظام ایک ہستی نہیں چلا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ سب کچھ بہت سارے لوگ مل کے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے اللہ کو، اپنے رب کو حصوں میں انہوں نے اپنے ہی جو اللہ یعنی کہ ایک اللہ کو انہوں نے الگ الگ صفات سے پکارنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جو ہے مشرک قرار دیے، یعنی کہ شرک قرار دیے۔ بہت سارے بتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جو ہے برابر قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ بارش کا نظام جو ہے یہ والے دیوتا چلاتے ہیں، اور آگ کا جو نظام ہے یہ والے دیوتا کرتے ہیں، جو ہوائیں چلتی ہیں وہ یہ والے ہمارے جو دیوتا ہیں، جو فرشتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو مشرکانہ جو مشرک لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا، کئی ہزار بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے نا۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑھ کر نا، اگر جب صبر کی بات آتی ہے تو اپنے رب کو دیکھ لیں کہ آپ کا رب کتنا صبر کرنے والا ہے۔ اللہ نے بنائی زندگی سب کی، اور اللہ نے ہر چیز سب کو دیا، کھانا دیا، پینا دیا، ہر چیز دیا، اور ایسے نافرمان انسان کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کس کو عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا بھی چھوٹا سا تصور کریں کہ گھر آپ کا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سب جو ہے پرورش کر رہے ہیں، لیکن بچے کیا کر رہے ہیں، بچے آپ کو ماں نہ کہہ کر کے پڑوسی کو کہہ رہے ہیں ماں، یا گھر میں کوئی نوکرانی ہے نا اس کو ماں کہہ رہے ہیں، ماں کا درجہ دے رہے ہیں، اور آپ کو کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بس ٹھیک ہے ممی ٹھیک ہے، اور سارا جو توجہ ہے، ساری محبتیں، ساری نذرانے، سارے تحفے، ساری اطاعت وہ نوکرانی کی کر رہے ہیں، تو کتنا برا لگے گا نا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا صبر بھی کتنا زیادہ صبر ہے۔ جو بندے اس طرح کے کام کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو مخلوق ہے نا اس کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو غضبناک نہیں کرتے ہیں، ان کو لوگوں کو مہلت دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت کے لیے انتظام کیا، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائی، پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے اگر تم راہ گم ہو گئے ہو نا، چلو ٹھیک ہے تم راہ پکڑ لو، تمہارے پاس ہم کتابیں بھیجتے ہیں، چلو ٹھیک ہے تمہیں یہ کتاب پڑھنا مشکل ہو رہی نا، چلو ہم ٹھیک ہے تمہارے پاس انبیاء بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں، تمہارے پاس انبیاء بھی اگر نہیں ہے چلے گئے تو چلو ہم ٹھیک ہے تمہارے بیچ میں علماء بھیجتے ہیں، عالم بھیجتے ہیں، یہ بھی مشکل ہو رہی ہے، چلو ٹھیک ہے ہم تمہاری لینگویج میں اس قرآن کریم کو ٹرانسلیٹ بھی کرا دیتے ہیں نا۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے آسانیاں فرما دی، لیکن افسوس ہے آج امت مسلمہ پر، اتنی آسانی ہونے کے بعد بھی آج دیکھیں آپ 90% جو مسلمان ہیں قرآن کریم کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو رمضان آنے والا ہے اور قرآن مجید تو سب پڑھیں گے، آپ چیک کریں، چیک لسٹ کریں اپنے آس پڑوس کے یا جو جتنے بھی لوگ ہیں نا خاندان میں، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھا ہے؟ کوئی نہیں ملیں گے، تو صرف 10% لوگ ملیں گے آپ کو جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا ہے۔ تو جب سمجھتا ہے نا تبھی تو اپنے رب کو پہچانتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پہچان لیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کا انکار کر کے نا، ابراہیم علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے تھے نا، ایک بڑی سی مشرک جو بستی جیسے نا ایک بالکل ٹھیٹھ غیر مسلم ہوتا ہے اس طرح سے وہاں اس بستی میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایسی بستی میں پیدا ہوئے جس میں بت پرستش یعنی کہ وہ سٹیچوز یعنی کہ ایک مورتیاں جیسے ہوتی ہیں نا، مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، اس کے آگے جھکتے تھے، گھنٹے بجاتے تھے، تبرک چڑھاتے تھے، نذر و نیاز کرتے تھے، پرساد چڑھاتے تھے۔ وہی والا ماحول ہے جو ہمیں آس پاس جو دکھتا ہے، وہی والا ماحول ان کے یہاں تھا، اور خود ان کے باپ بھی کیا تھے، والد کیا تھے، پجاری تھے، والد بھی پجاری، قوم بھی پجاری، اور سب لوگ جو ہے سارے کے سارے لوگ پوری جو ہے کیا ہے اہل باطل تھے، یعنی کہ اسٹیچوز یعنی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو پکارتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بات پہنچائی، حق کی بات پہنچائی، تو سوائے 2 لوگ کی کوئی اور ایمان نہیں لایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو بھائی کے بیٹے تھے ان کا نام لوط علیہ السلام تھا، وہ ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام پر، اور ان کی جو بیوی تھی سارہ علیہ السلام وہ ایمان لائی۔ باقی پوری قوم نے کیا کیا، اور خود ان کے والد نے کیا کیا، انکار کیا۔
تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو اس طرح سے جو نمرود بادشاہ تھا اس سے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا اس بات پہ کہ اس نے کہا کہ مجھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے تو بادشاہت دی ہے، اور مجھے خود مطلب وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی اور وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، کہ میں خدا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرعون نے بھی کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے جن لوگوں نے اپنے آپ کو دعویٰ دیا، خدائی کا دعویٰ کیا، ان سب کا حال کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نمرود کو کیسے ختم کیا، بہت برا اس کے اوپر عذاب آیا اور یہ نیست نابود ہو گیا تھا۔ آیت 259 او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آيات للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اسی طرح اس شخص کو دیکھو جو ایک بستی پر گزرا جو اپنے چھتوں پر گری پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا۔ اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر پوچھا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کہ مرنے کے بعد کتنی دیر تو ٹھہرا رہا، تو اس نے کہا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا۔ فرمایا بلکہ تو 100 برس تک پڑا رہا، بس تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں کی طرف دیکھ، اور وہ متغیر بھی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف نظر ڈال، یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور اب تو ان ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم نے انہیں جنبش کرتے اور ٹھہراتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس اڑھاتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب اشکار ہو گیا تو وہ بول اٹھا کہ میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور آیت نمبر 259 اور 256 یہ جو آیتیں ہیں یہ اس میں دوبارہ زندہ کرے جانے کی طرف دلیل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ میں موجود تھے۔ اہل مکہ یعنی مشرک لوگ کیا انکار کرتے تھے، کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انہوں نے انکار کیا، انہوں نے آخرت کا انکار کیا۔ وہ حیرت کرتے تھے اور اس بات کا انکار کرتے تھے کہ جب ایک انسان گل سڑ کر اور جو ہے وہ دھول مٹی بن جائے گا، کڑکڑ میں سما جائے گا، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑا کر دیا جائے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے۔ تو یہاں اس بات کی دلیل پیش کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 259 اور آیت نمبر 260 دونوں ہی واقعے کی طرف ایسا اشارہ ہے کہ انسان جان جائے ہاں یہ واقعی میں ایسا ہوگا، اور یہ جو واقعات ہیں یہ سچے واقعات ہیں، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے۔ یہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ کہ یہ جو خاص واقعہ ہے، یہ آیت میں جس شخص کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد جو اکثر کا جو ہے مفسرین کی رائے ہے تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اور یہ واقعہ جب ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا جس بستی کی ساری آبادی ختم ہو چکی تھی، اور اس بستی کے سارے جو در و دیوار گر چکی تھی، سارے کے سارے گھروں کی جو چھتیں تھیں وہ اوندھی گیری پڑی ہوئی تھی، اور اس کا حال جب دیکھا تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا انا اوئی حاذہ اللہ بعد موت، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا؟ تو ان کا یہ سوال انکار کے طور پر نہیں تھا بلکہ تعجب کے طور پہ تھا نا، کہ ایک انسان کو تعجب ہوتا ہے نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کریں گے نا، ایک حیرت زدہ والی بات ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والے ہی کو موت دے دی اور ان کو 100 سال تک اسی طرح رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما کر اٹھا دیا اور انہی سے سوال کیا کہ تم اس حالت میں کتنی مدت تک ٹھہرے رہے؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس حالت میں 100 سال تک ٹھہرے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلایا کہ دیکھو تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف وہ ذرا بھی گلی سڑی نہیں ہے، جس طرح یہ کھانا اپنی حالت میں 100 سال تک باقی رہ گیا، اسی طرح یہ بغیر روح کے تیرا جسم بھی صحیح سالم تر و تازہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کے مردہ گدھے کو، یعنی جو گدھا ان کے ساتھ ایک تھا، تو اس کو زندہ کر کے اٹھا کے کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ تم اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیوں پر نظر ڈالو۔ گدھے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، اب دیکھو کہ ہم کس طرح اس گدھے پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ انہی کے سامنے گدھے کی ہڈیاں ترتیب کے ساتھ جمع ہو گئیں، پھر ان پر گوشت چڑھا اور گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو بے اختیار بول اٹھے، میں جانتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو عزیر علیہ السلام کا کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں، ایک میں جو شربت تھا وہ ٹھنڈا تھا اور 100 سال کے بعد بھی وہ ٹھنڈا رہا، اور جو ان کا کھانا تھا جو جس وقت وہ آئے تھے وہ کھانا بہت ہاٹ اور گرم تھا، اور جب وہ 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو وہ کھانا ویسے ہی گرم گرم تھا۔ آپ دیکھیں پہلی چیز کہ کھانا جس حالت میں لائے تھے نا وہ اس حالت میں برقرار رہا، اور اس دوسری طرف آپ دیکھیں کہ گدھا جو ایک مطلب جان جس میں تھی وہ چیز کیا ہوئی، گل سڑ کر کے اس کی ہڈیاں بھی نیست نابود، اور پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ہڈیاں جوڑی، پھر اس پہ گوشت چڑھایا، سب کچھ اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا، اور جو ہے اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عین الیقین قرار دیا۔ تو یقین 2 طرح کا ہوتا ہے، آخرت پہ جو یقین ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ تو اللہ انبیاء کو، جو انبیاء ہوتے رسول ہوتے ہیں، ان کو عین الیقین کراتے ہیں۔ عین معنی ہوتے ہیں آنکھیں، اور یقین معنی ہوتے یقین۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جو تبلیغ جب وہ کریں، لوگوں کو بات پہنچائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تبلیغ میں اثر پیدا کرنے کے لیے ان کو عین الیقین عطا فرماتے ہیں، تاکہ وہ جب دیکھیں گے اور وہ دیکھ کے جائیں گے اور پھر تب اس کی تبلیغ کریں گے نا، تو کیسی زبردست تبلیغ میں زور اور دم اور قوت ہوگی۔ اور پھر جب ایک انسان دیکھ کے جاتا ہے نا تو وہ کیسے کہتا ہے نا، ہم دیکھ کر آئے اپنی آنکھوں سے، ہم نے دیکھا ہے نا۔ اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر جب گئے تھے اور جو ہے آسمانوں کی سیر پر، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنی آنکھوں سے جنت بھی دکھائی تھی اور دوزخ بھی دکھائی تھی، اور وہ سب دیکھ کر آئے تھے۔ اور جب وہاں سے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بہت زیادہ فکر ہو گئی تھی اس امت کی کہ یہ امت کا کیا ہوگا، وہ جہنم میں نہ جانے پائے، کیونکہ جہنم کا مشاہدہ وہ کر کے آئے تھے نا۔ تو جو انسان اپنی آنکھوں سے جہنم اور جنت دیکھ آئے نا، تو پھر کیا اس کا حالت ہوگی۔ اور پھر اسی طرح سے جو عزیر علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مردہ جو گدھا تھا وہ اٹھ کے دوبارہ زندہ کھڑا کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کو عین الیقین دیا ہے، اور ہم سب کو جو مسلمان ہیں، جو امت ہے، ان کو کیا دیا ہے؟ علم الیقین، جو علم کے ذریعے ہمیں یقین آتا ہے، کیونکہ ہم نے جو کیا ہے، علم کو حاصل کیا ہے، علم کو پڑھا ہے، علم کے ذریعے سے یہ اللہ کا جو قرآن کریم ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ علم ہے۔ علم کے ذریعے جتنا بھی ہمارا علم آتا جائے گا، ہم پڑھتے جائیں گے، ہمیں یقین آخرت کے بارے میں ہوتا چلا جائے گا۔ تو امت کا جو کیا ہوتا ہے یقین، وہ علم الیقین ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کو جو یقین دیتے ہیں وہ ان کو عین الیقین دیتے ہیں، یعنی کہ آنکھوں کے ذریعے سے ان کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو عین الیقین عطا فرمایا، اور واقعی میں وہ بول اٹھے کہ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 260۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
اور جب ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے، ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین تو یقین تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلا لو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ بڑا غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عین الیقین عطا فرمایا، تو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا، ریکویسٹ کی اے اللہ تعالیٰ آپ کیسے جو ہے مردوں کو زندہ کریں گے نا، تو ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب کی تم مجھے دکھا دے کہ آپ کس طرح سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تم اس میں ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا قال بلی ولکن، کہ میں بالکل بے شک میں ایمان رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، لیکن کیا ہے میرا دل کو اطمینان مل جائے، سکون مل جائے، اطمینان قلب کے لیے، سکون کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو 4 پرندے لے لو۔ تو یہ 4 پرندے کون سے تھے، کیا تھے، اس کی ہمیں قرآن اور حدیث سے خبر نہیں ملتی ہے، تو کوئی بھی پرندے یہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندے لے لو، اور جب 4 پرندے جو ہیں تم ان کو آپس میں اپنے ہلا لو، جیسے ایک مانوس کیا جاتا ہے نا، ایک پرندہ کوئی پالتا ہے، جیسے ہم لوگ مٹھو کو پالتے ہیں، اور مٹھو کیا ہوتا ہے چند سالوں میں ہم سے وہ ہل جاتا ہے، مل جاتا ہے، اور پھر وہ ہماری بات کو سن کے پھر وہ واپس سے ریپیٹ کرنے لگتا ہے نا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی 4 پرندوں کو پالا اور اپنے سے مانوس یعنی کہ ہلا لیا، بالکل پہچان گئے ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان سب کو جو ہے جو گوشت تھا نا آپس میں 4 پرندوں کا ایک میں بالکل ملا دیا، اور پھر ان 4 کا جو گوشت ہے الگ الگ پہاڑ کی چوٹی پہ وہ رکھا ہے، اور اس طرح سے جب انہوں نے آواز دی تو وہ پرندے واپس سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس زندہ ہو کر آ گئے نا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اس آیت میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب اور دوست تھے، جنہیں تاریخ خلیل اللہ کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے بالراست سے ایک سوال، اور پھر عملی طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک جواب بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم تھے، یعنی کہ بہت زیادہ توحید والے تھے، موت اور حشر اور نشر پر کامل یقین رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تاکہ وہ اپنی نظروں سے دیکھ سکے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میرے اللہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا کہ جواب دینے سے پہلے ایک سوال اپنے خلیل سے کر لیا، کیا تم اس بات کا یقین نہیں کرتے ہو کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقین تو ضرور ہے، لیکن یہ سوال میرے دل کی طمانینت کے لیے ہے۔ علم الیقین تو ہے، اب عین الیقین بھی ہو جائے تو طبعی طور پر انسان کو دیکھنے کے بعد جو اطمینان ہوتا ہے نا، وہ بغیر دیکھے ہوئے سے زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم 4 پرندے لے لو، اور پہلے ان کو اپنے سے مانوس کر لو، اور پھر ان کو پاس رکھ کر ہلا لو، اور وہ ایسے ہل جائیں کہ آپ کے بلانے سے آ جایا کریں، اور ان کی شناخت بھی ہو جائے تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ کوئی اور دوسرا پرندہ آ گیا۔ پھر ان 4 کو ذبح کر کے اور ہڈیوں اور پروں سمیت ان کا خوب قیمہ کر کے، اس کے کئی حصے کر کے، پھر اتنی تجویز سے مختلف پہاڑوں پر ایک ایک حصہ رکھ لیجئے، پھر ان کو بلائیے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہو کر دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر ان کو پکارا اور وہ فوری ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون اور گوشت سے گوشت مل کر سب اپنی اپنی اصلی شکل میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم قیامت کے دن ہم اسی طرح پورے انسانوں کے
سارے کے سارے جسموں کو جمع کر کے ایک دم سے ان میں جان ڈال دیں گے۔ یہ ایک سبق آموزہ واقعہ ہے، یعنی کہ ایک ایسا واقعہ جو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں نا، ان سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے جیسے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو پرندے تھے نا ان کو زندہ کر دیا، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں بھی لوگوں کو جمع کر دیں گے زندہ کر کے۔ آیت 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال دانے سی ہے جس سے 7 بالیاں اگے، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں اور 700 گنا وہ اجر پاتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا خوب جانے والا ہے۔ تو یہ آیت ہے انفاق والی، یعنی کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر جو خرچ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انفاق کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال دی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور یہاں سے سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ایک بات بھی یہ بتائی گئی ہے کہ من جعل بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی کرے اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے۔ یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا کم از کم درجہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ایک عمل کو جس قدر بڑھا چڑھا کر صلہ دے وہ اس کا اختیار ہے۔ یہاں ایک خاص مثال سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے، اور اس حقیقت کا اظہار بھی کیا ہے کہ جس طرح زمین پر کسی بھی پھل کا ایک بیج گر جاتا ہے تو اس کا ایک بیج مستقبل کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک درخت بنتا ہے نا۔ آپ زمین میں جب یہ ایک بیج ڈالتے ہیں تو بدلے میں کیا ہوتا ہے، زمین سے ایک پورا درخت نکل آتا ہے، اور پھر درخت سے 7 شاخائیں پھوٹتی ہیں، اور بہت سی شاخائیں پھوٹتی ہیں نا، جیسا بیج ویسا آپ کا جو ہے اس کا پیڑ تیار ہوتا ہے، ویسی اس کی شاخائیں پھوٹتی ہیں، اور ہر شاخ میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر شاخ میں کئی دانے ہوتے ہیں، 100 دانے ہوتے ہیں۔ اور اس مثال سے چاہے وہ کھیتی کی جو بالی ہوتی ہے یا درخت کی شاخ ہو، اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک دانے کے بدلے 700 دانے ملنے والے ہیں، یعنی کہ جیسا بیج ڈالنے والا، جیسا بیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جیسا انسان کی جو بیج ہے وہ کیا ہے، دراصل انسان کا مال ہے، اور جس خشوع اور خضوع اور اخلاص سے اس نے اللہ کی راہ میں جب خرچ کرے گا نا تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 10 گنا 7 گنا یا 700 گنا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک ایسی مثال ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بیج جب زمین میں ڈالتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ نکلتے ہیں نا۔ زمین سے بھی آپ دیکھیں کہ جو کھیتی باڑی وغیرہ جو ہوتی ہے، کھیت وغیرہ جو نکلتے ہیں، جو باغات تیار ہوتے ہیں، وہ بھی جب زمین میں بیج ڈالی جاتی ہے تو وہ کون سی طاقتیں ہیں جو زمین سے کھیت اگاتے ہیں نا، زمین سے درخت اگاتا ہے، زمین سے پودے نکل آتے ہیں۔ تو اس میں جو اللہ ہی کی قدرت کی نشانی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں خاص بات ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک مثال لائے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آخرت میں ایسا اجر دے گا جس کی مثال یہاں بتائی گئی ہے۔ کیسی مثال ہے، جیسے ایک عام انسان یا ایک کسان نے زمین پر ایک بیج ڈالی، اور اس بیج کے ذریعے سے کیا ہوا، ایک بیج ڈالی، اس بیج کے ذریعے سے ایک درخت نکلا جس کی 7 شاخائیں ہیں، اور پھر 7 شاخاؤں میں ہر شاخہ ایک شاخہ میں 100 بالیاں ہیں۔ اس طرح سے ایک بیج کی جو ڈالا اس میں سے ایسا درخت تیار ہوا جس میں 700 دانے ہیں، 700 جو ہے اس میں جو ہے پھل ہیں۔ تو اس طرح سے ڈالا ایک بیج اور نکلا کتنا، 700۔ تو اس طرح سے جو زمین میں جب ڈالا گیا ایک بیج، وہ زمین نے واپس کر دیا کس طرح سے، 700 کر کے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ مثالیں سے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم اگر اللہ کی راہ میں آج 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تمہارے لیے آخرت میں 700 گنا کر کے تمہیں واپس دے دیں گے۔ اور یہاں تک کہ ہو بھی سکتا ہے کہ اگر خوشی اور اخلاص سے کیا ہو
اور اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہو اور حلال مال سے، محنت مشقت والے مال سے خرچ کیا ہو نا 1 روپیہ بھی، تو آخرت میں اس کا اجر 700 گنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ واللہ یضاعف، یہاں پہ جو ضعف ہے تو یضاعف یعنی کہ بڑھا دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ یضاعف جو اس کا روٹ ورڈ ہے ضاد عین اور فا ہے، یعنی ضعیف ہوتا ہے۔ تو ضعیف اور بوڑھے لوگ بھی کیا ہوتے ہیں، ان کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو کئی گنا ہوتی ہے ان کی جو عمر ہے۔ اسی طرح سے یضاعف یعنی کہ ضعیف ہے، ضعف سے ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں مال اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، جس کی خرچ کرنے میں اخلاص اللہ کی رضا کی خاطر اور حلال مال ہوتا ہے، اور ریاکاری نہیں ہو، کوئی بھی احسان جتلانا نہ ہو، تو اس کا مال ایسا ہوگا کہ 700 اور ہو سکتا ہے 7000 تک کی بھی اس کو اس کا اجر مل جائے، ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو بہت خوبصورت آیت ہے، اور یہاں سے جو اب آیتیں چلیں گی وہ انفاق فی سبیل اللہ والی آیتیں ہیں، اور تیسرے پارے میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو آیتیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں آئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے نا، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں جو لوگ، تو پھر ان کا یہاں پہ اجر بتایا گیا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے جن کی نیتوں میں کھوٹ آ جاتا ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتیں یہاں پہ کھول کھول کر بیان فرمائی تاکہ لوگ جو ہے نا اچھے سے خرچ کریں، اور ان کی نیتوں میں بھی کھوٹ نہ ہو اور ان کے ارادے میں بھی کھوٹ نہ ہو، اور جب وہ خرچ کرے تو وہ جو ایک مال دے، 1 روپیہ دے، ایک سکہ دے، تو وہ آخرت میں کتنا ہو جائے، 700 اور بھی زیادہ گنا ہو جائے۔ آیت 262، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا عزا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جب انسان مال خرچ کرتا ہے، اور اس کی شرط بتا دی گئی ہے کہ شرط کیا ہے، کہ جب تم نے مال خرچ کیا نا تو تم نے 2 کام نہیں کیے گئے، یعنی کہ تم نے نہ تو تم نے من یعنی کہ احسان جتلایا، ولا عزا، اور نہ تمہیں کیا کرنی ہے، اذیت دینا ہے۔ یعنی کہ مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو تمہیں لوگوں کو باتیں سنانا ہے، نہ تانے مارنا ہے، نہ دوسروں کو جتلانا ہے۔ آج دیکھیے جب بھی انسان کسی کو اپنے گھر سے کچھ بھی پرانے کپڑے ہی دیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، احسان جتاتا ہے نا کہ دیکھو ہم نے ہی جو دیے نا، یہ پہنے جو ٹہل رہے نا، یہ ہم ہی نے دیے ان کو۔ اس طرح سے لوگ احسان جتلا دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، انسان کا جو دیا ہوا مال ہے وہ بالکل ویسٹ ہو جاتا ہے، خسارے میں ہو جاتا ہے۔ جب بھی اپنے گھر میں کچھ بھی کسی کو دے، گھر کا کوئی بھی آئٹم دے یا مال دے یا سامان دے، تو یہ 2 کام نہیں کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا نہیں کرنا ہے کہ اللہ کے راہ میں جو مال خرچ کریں نا، تو ولا اذن، اور اذیت نہیں دینا ہے، اور نہ ان کو جو ہے احسان جتلانا ہے، اور نہ ہی ان کو تکلیف دینا ہے۔ اس طرح سے جب مال خرچ کریں گے تو پھر کیا ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا وہ قبول کا درجہ رکھے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے مال جو خرچ کیا ہے نا اس کے پیچھے تو نہ تو وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ وہ اذیت دیتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ اپنے رب کے پاس ان کے لیے اجر اکٹھا ہے۔ تو 2 شرط بتا دی ہے مال کے قبولیت کی، کہ نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ وہ اذیت دیتے ہیں۔ تو احسان بھی نہیں جتلانا ہے، کسی کو مال دے کر کے کیا انسان کرے، بھول جائے کہ ہم نے کسی کو کچھ دیا بھی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی جو فضیلت ہے نا، صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہ جتلائے اور نہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیر ادا کرے جس سے کسی غریب کو یا محتاج کی عزت نفس جو ہے ختم ہو جائے اور اس کو تکلیف محسوس ہو، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں مال جب خرچ کیا اور اس نے کیا کیا، احسان جتلا دیا۔ احسان جتلانے والا ہوگا جو شخص، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص سے نہ بات کرے گا نہ اس کی طرف دیکھے گا بھی۔ آیت
263 قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ یعنی جب انسان جو ہے نا ایسا شخص جو صدقہ دے اور پھر اس کے بعد کیا ہے لوگوں کو باتیں سنائے، چلائے اور ڈانٹے، چار باتیں سنائے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ تم کیا کرو، صرف نرمی کی بات کہہ دو۔ یعنی کہ جب تمہارے سامنے کوئی ایسا سوال کرنے والا آیا اور تمہیں کیا کہنا، اس کو ڈانٹنا، چیخنا، چلانا کچھ نہیں کرنا ہے۔ یعنی جب بھی آپ سے کوئی مانگنے والا آیا ہے تو اس سے نرمی اور شفقت سے بولنا ہے، یا ایسے نرم کلمات کہہ دے کہ اللہ تجھے بھی معاف کرے اور مجھے بھی معاف کرے، ایسا جو ہے کچھ اچھے سے حکمت کے الفاظ بول دے، اس طرح سے کہہ دے۔ اس سے جو جواب دینا، یعنی کہ جو جواب دینا ہے نا تو یہی ہے، یعنی جب آپ سے کوئی سائل سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ معاف کیجئے، یا میرے پاس ٹوٹے نہیں ہیں، یا کچھ بھی کہہ دیں نا۔ اکثر کیا ہوتا ہے لوگ دیتے ہیں نہ دیتے، اور لیکن اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے، جب کوئی ان سے سوال کرنے والا فقیر کوئی آ جاتا ہے تو کتنی باتیں بھی سناتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں، اور پھر بھی دیتے 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہ کریں۔ جب بھی آپ کے دروازے پہ کوئی کھٹکھٹانے آئے، یا آپ کہیں سڑک پہ ہوں، یا کہیں بازار پہ ہوں، یا کہیں پر بھی ہوں، تو وہ جو ہے آپ اس کو دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو باتیں سنا دی ہے نا تو یہ کیا ہے، وہ صدقہ کیا ہے، بیکار ہے۔ تو آپ دیکھیں کیا بتا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی، یعنی کہ اگر صدقہ دے دیا اور ایذا رسانی کی اور انسان کو رسوا کر دیا تو اس سے بیٹر ہے کہ تم مت دو اور نرم بات کہہ دو اور دل جوئی کر لو اس کو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، اس میں بھی کیا ہے، لوگوں کی آزمائش ہے۔ غریب کی بھی آزمائش ہے اور امیر کی بھی آزمائش ہے۔ امیر کی آزمائش اس لیے کہ وہ حقداروں کا حق دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اور غریب کی آزمائش اس لیے کہ وہ اللہ کا کیسا شکر گزاری کرتا ہے۔ تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، رمضان خاص کر کے آ رہا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، اس میں سے کچھ لوگ سچ بھی بولتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، کچھ لوگ اپنا پروفیشن بھی بنا لیتے ہیں۔ تو آپ چیک کریں، حکمت سے کام کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایک سے ایک لوگ حکمت والے جو واقعات ہیں نا، ہمیں اچھی چیز تو کہیں سے بھی لے لیں، وہ کوئی بھی اچھے کام کر رہا ہے۔ تو ایک شخص تھے کوارنٹائن کے ٹائم پہ، جب انہوں نے لوگوں کو مال پہنچایا تو انہوں نے رات کے 12 بجے جو ہے لوگوں کو اناج پہنچایا، وہ بھی کیا، 1 کلو آٹا۔ اور ٹرک آ کے کھڑا ہوا غریب بستی میں اور کہا 12-1 بجے جب سب سو جاتے ہیں تو 1 کلو آٹا آیا ہے، جو آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں وہ لے لیں۔ تو 1 کلو جو آٹا لینے والا جو آئے گا تو وہی شخص آئے گا جس کے پاس سویرے کا کھانا نہ ہونا۔ تو جو شخص اٹھ کر اپنی نیند چھوڑ چھاڑ کے اور جلدی سے اٹھ کے آگے کھڑا ہو گیا تو اس نے 1 کلو آٹا لے کے گیا، تو پھر کیا ہوا، اس نے اس میں پائے 10-10 ہزار روپے۔ تو یہ تھی ان کی حکمت۔ تو اس طرح سے انسان کو حکمت سے کام لے، اپنی عقل لڑائیں۔ ہم جو فیشن ڈیزائننگ میں اپنے عقل اور دماغ اور انرجی ویسٹ کرتے ہیں، ہم اللہ کے کاموں میں کیوں نہیں اللہ کے کاموں میں حکمت لڑاتے ہیں، عقل لڑاتے ہیں، دماغ سرو کرتے ہیں کہ کیا اس کا مسئلے مسائل ہو، ہم کس طرح سے لوگوں کو، حقداروں کو حق بھی پہنچ جائے، اور جو پروفیشنلی جو یہ کام کر رہے ہیں ان سے بھی چیز بچ جائے۔ تو جاننے والوں کو خاص کر کے دے، جو ایک چین طرح سے جڑی رہتی ہے کہ کہیں سے کوئی چین جڑی، کہیں سے کوئی چین جڑی، اور واقعی میں وہ اس طرح سے جو یتیم ہے، غریب ہے، کسی کے گھر میں انسان جو مین ہیڈ ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے، اور پیچھے کیا ہے، بیوہ ہے اور بچے ہیں، یتیم ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دے جو ضرورت مند ہے، اور جو واقعی میں جو ضرورت مند ہے ان کو پہنچائیں، اور ہو سکتا ہے جو سوال کرنے والا اس کو بھی دے۔ تو ایک تھی تو وہ کیا کرتی تھی، تو وہ اپنے بیگ میں ہمیشہ بسکٹس رکھ کے رہتی تھی، اور جب بھی ان سے کوئی سوال کرتا تھا اس کو وہ بسکٹس پکڑا دیتی تھی۔ اس طرح سے جو سوال کرنے والا ہے اس کو بھی مل جاتا تھا، اور اس کو ہو سکتا واقعی میں وہ بھوکا ہو تو وہ کھا بھی لے گا، اور اگر پروفیشن ہے تو واقعی میں اس کو بھی اس کے جو ہے نا پروفیشنل میں کیا ہے، بسکٹ، کیا اگر وہ ضرورت مند ہوگا تو بسکٹ لے لے گا۔ تو اس طرح سے حکمت سے لوگ کام کرتے ہیں نا۔ تو حکمت سے کام کرے، اچھی بات کہیں، معروف بات کہیں،
اس صدقے سے بہتر ہے، اس مال سے بہتر ہے 100 روپے دیے اور 4 باتیں سنا دی، لو پکڑو، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، اور تم لوگ کا یہ بزنس ہے، یہ جو ہے پروفیشن ہے، ہاں ہٹے کٹے ہیں، مانگتے نہیں نا، ہٹے کٹے ہونے کے بعد بھی تم مانگ رہے ہو نا، اس طرح سے لوگ 4 باتیں سنا دیتے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے، بالکل غلط ہے۔ سامنے والے کی کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کچھ بھی پرابلم ہے، ہمیں نہیں پتہ، اس کے ہو سکتا ہے انٹرنل پارٹس نہیں کام کر رہے، اس کے ہٹا کٹا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ اس کی کیا پرابلم ہے نا، ہم کسی کو نہیں کہنے والے ہونے چاہیے، تو ہمیں معروف بات کہہ دینی۔ اگر آپ سے کوئی اس طرح سے کوئی اچھا بھلا انسان مانگ بھی رہا ہے تو نہیں دینا ہے، تو کم سے کم کیا کرے، اچھی بات کہہ دے بس، تو اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے۔ آیت 224، یا ایہا الذین لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھنے اور نہ قیامت پر نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ اور قیامت پر، اس کی تو مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی خاص کر کے انفاق سے ریلیٹڈ آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والے سارے مسلمانوں سے خطاب ہے، تو کیا نہیں کرنا ہے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی خیرات اور صدقات کو برباد نہ کرو، کیا نہ کر کے، پہلا ہے احسان جتلا کر، کیا نہیں کرنا ہے، ولا عزا، احسان ہی جتانا ہے، بالمنی یعنی احسان جتلانا ہے، نہ ہی تمہیں احسان جتلانا ہے، اور کیا ہے، والعزا، اور نہ تمہیں اذیت پہنچانا ہے۔ 2 کام نہیں کرنے ہیں، نہ انسان کو احسان جتلانا ہے، نہ ایذا دینا ہے، اور نہ ہی تمہیں کیا کرنا ہے۔ اور اس کی مثال بھی بتائی ہے کہ جس طرح جیسے وہ جو شخص ہوتا ہے نا، وہ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں میں دکھاوا کرتا ہے، واہ واہی کرنا چاہتا ہے کہ ہاں دیکھو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کتنے جو ہے بالکل جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو دینے والے ہیں، ہم کتنے بڑے نرم دل ہیں، اس طرح سے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور نہ اللہ پر ایمان رکھنے اور نہ قیامت پر وہ ایمان رکھتا ہے نا۔ دیکھیے مال تو خرچ کرنے تو ہر انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اور بہت سارے لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم لوگ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے مال خرچ کیا لیکن من یعنی احسان جتلایا اور اذیت دی، تو اس کی وجہ سے ان کے اعمال کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے کیا کیا، ریاکاری کی، اور جو ہے ریاکاری کیا ہوتی ہے، شرک خفی میں آ جاتا ہے، یعنی جیسے ایک کالی رات ہوتی ہے نا، کالا پتھر ہوتا ہے، اس میں کالی چیٹی چل رہی ہوتی ہے نا، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، اسی طرح انسان کے دل میں بھی شرک خفی آ جاتا ہے۔ شرک خفی کیا ہوتا ہے، ریاکاری۔ ریاکاری کے لیے کوئی انسان اچھے کام کرے، یعنی کہ اس کے دل میں جب وہ کام کر رہا ہو، اس کے دل میں یہ کیا آ جائے، اس کی نیت میں بگاڑ آ جائے، وہ سوچے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں نا، لوگ دیکھیں اور اس کی جو ہے میرے لیے واہ واہی کریں، اور لوگ کہیں کہ واہ واہ کتنا اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، کتنا بڑھیا کام کرے، کتنے نیک انسان ہیں، اور کتنے بڑھیا جو ہے ان کے اعمال ہے، لوگوں کو کتنے زیادہ زیادہ لوگوں کو دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آج کل لوگ کتنی زیادہ جو ہے نا، جب بھی دیتے ہیں لوگ تو نیوز پیپر میں بھی چھپتا ہے، ہاں وہاں جو ہے اتنا بڑا سا جلسہ ہے، وہاں یہ بٹے گا، وہاں وہ ہوگا۔
تو ریاکاری نہیں کرنی. ریاکاری کرنا کیا دراصل ہے شرک خفی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو انسان کو خود نہیں پتہ چلتا ہے. جب بھی کام اللہ کی راہ میں کریں، انفاق کریں، تو اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم یہ کام کس لیے کر رہے ہیں. ہمیشہ اپنی نیتوں کو کیا کریں، اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ ہم جو بھی صدقہ خیرات کر رہے ہیں صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہے. اور جب بھی صدقہ کریں تو کبھی بھی جو چھپ کے دے، کبھی بھی جو لوگوں کو بتا کے نہ دے. جب بھی نفلی صدقات کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں زکوٰۃ تو کیا، زکوٰۃ تو فرض ہے، ہر ایک کو دینی ہے تو دیں گے. لیکن جب جو نفلی صدقات ہوتی ہیں نا، تو پھر وہ کیا کرنا ہے، چھپا کے دینا، لوگوں کو دکھاوا کر کے نہیں دینا. دکھاوا کر کے جب کسی نے انسان نے کسی کو دیا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، ریاکاری کی کیٹیگری میں آ جائے گا. تو اس کی بتایا کہ اس میں یہ جو خاص ہے کہ صدقہ خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف نہیں دینا ہے. 2 باتیں خاص کر کے ہے. اور اہل ایمان کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے احسان جتلائے اور جو ہے تکلیف دے، اور احسان جتلائے اور اذیت دے. جو منافق ہے نا، اور وہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ ان کا آخرت پہ یقین نہیں ہوتا ہے نا. آخرت پہ یقین کن کا نہیں تھا؟ منافقوں کا نہیں تھا، اہل باطل کا نہیں تھا. تو جو منافق ہوتے ہیں وہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور دوسرے ایسے خرچ کرنے کی مثال بتائی گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے کہ صاف چٹیل میدان، یعنی کہ صاف پتھر ہوتا ہے، چکنا پتھر. آپ نے کبھی ماربل پہ کوئی مٹی ڈالی ہے کیا؟ ماربل پہ کوئی مٹی آ جاتی ہے نا، سوکھی مٹی یا چکنی مٹی، تو ہلکی سی بھی جب آپ اس پہ پھوہار مارتے ہیں، پریشر مارتے ہیں اور فوارے سے اس کو ہلکا سا بھی اس کو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ چھٹ جاتی ہے نا. کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اس پہ مٹی ڈالنے سے نا. اس پہ نہ تو اس پہ درخت لگ سکتا ہے، نہ اس پہ جو ہے پیڑ ہی نکل سکتا ہے. کیونکہ کیا ہے، اس پہ جو ایسی مٹی ڈالی، اور وہ بھی کیسی مٹی، اور جس میں کبھی بھی کوئی بھی گھاس نہیں اگنے والی ہے. آپ دیکھیں کہ مٹی جب ڈالی جاتی ہے تو جیسے پتھریلا جو چٹان ہوتی ہے یا جو اپجاؤ زمین ہوتی ہے، جب اس میں مٹی پڑتی ہے، اس پہ جب پھوہار ہوتی ہے نا، تب وہ آگے جو ہے بڑھتی ہے، چڑھتی ہیں، درخت بڑھتے ہیں، فصل تیار ہوتی ہے. لیکن جب مٹی اگر ہم کہیں ڈال رہے ہیں اور ایسی جگہ پہ ڈال رہے ہیں جہاں پہ پاسبل نہیں کہ وہاں پہ کھیت نکلے گا یا ہمارا فصل تیار ہوگا یا کوئی پیڑ یا دانہ اگے گا، اسی طرح سے جب جو چکنے پتھر پہ مٹی ڈال دی جائے گی تو وہ کیا، ہلکی سی بارش جب ہوئی تو وہ مٹی کیا ہوتی ہے، بہہ جاتی ہے. تو کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس بیج میں پودے، لیکن بارش کا کیا ہو، جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری کی ساری مٹی جو ہوتی اتر جاتی نا، اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک طرح سے یہاں مثال سے اللہ تبارک تعالیٰ باتیں سمجھاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت اچھی مثال لاتے ہیں. اور ایسی مثال ہوتی ہے جو نارمل ہوتی ہے، کسی کو معلوم، ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ایک ایسی مثال ہے، ہمیں تو ہماری پہنچ سے باہر ہے. ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی اس سے واقف ہے. اتنی آسان سی سمپل سی اللہ مثال لاتے ہیں. تو یہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ بہترین مثال لانے والے ہیں. تو یہ ایک جو شخص ہے جس نے جب اپنی صدقات دیے اور اللہ کی راہ میں اس نے احسان جتلایا، ریاکاری کی اور لوگوں کو اذیت دی، تو پھر اس کی مثال بتا دی گئی. جیسے ایک چکنے پتھر پر مٹی ڈالی اور جب اس پتھر پر بارش زوردار ہوئی تو پھر کیا ہوا، مٹی ساری بہہ گئی، کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح ایک جو شخص ہے جس کی نیت میں کھوٹ ہوا اور اس نے کیا کیا، احسان جتلایا، اذیت دی، تو ایسے خرچ کرنے والے کی صدقات پر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا ہر کام جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اور ہمارے جو صدقات بھی ہوں ہم خوب صدقات کرنے والے ہوں. اکثر مسلمان صدقات نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ہی کو سب سے بڑا بوجھ سمجھتے ہیں سال بھر میں کہ ہمیں زکوٰۃ دینی، ہمیں زکوٰۃ دینی. اب دیکھیں خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہی نہیں، انسان کو صدقات بھی دینے ہیں. نفلی جو پیسہ اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے، اپنے لیے آگے بھیج دیتا ہے، تو وہ صدقات کہلاتے ہیں. ان صدقات کو دینے کے بعد بھی ہمیں یہ سب ٹرم اینڈ کنڈیشن کو فالو کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے، وہ سب بیکار ہو جائیں گے. ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک ٹوکری ہے، اس ٹوکری میں کیا ہے، سب طرف سے ہول ہے نا، اور آپ اس میں گیہوں بھرتے جا رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اس میں گیہوں یا راشن نہیں بھرے گا. کیوں؟ کیونکہ ساری طرف سے اس میں ہول ہے. تو یہی مثال ہے ایسے شخص کی
تو ہمیں ان سب ٹرم اور کنڈیشن کو اور اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بتائے ہیں نا، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے لیے ہم سب ذخیرہ کریں، ان سب اس طرح سے خرچ کر کے، اور جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں، ان آیتوں میں حکم دیا ہے کہ نہ ہم احسان جتلانے والے ہوں، نہ ہم اذیت دینے والے ہوں، نہ ہم ریاکاری کرنے والے ہوں، اور نہ ہی لوگوں کو باتیں سنانے والے ہوں، اور ہم کیا ہے ویسے خرچ کریں جس طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہ خرچ کرا کرتے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔